دن گزر رہے تھے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میں وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہیں۔ گھر میں دوستوں کی محفل، کلب پارٹی میں ہر جگہ جسمانی طور پر پہنچ تو جاتا، لیکن گھنٹوں گمسم بیٹھا رہتا۔ یار دوست میری خاموشی سے تنگ آ کر لڑتے جھگڑتے، اور میں یوں ہی ان کے ہاں میں ہاں ملاتا رہتا، لیکن نہ جانے کیوں ان لمحات میں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں اپنی روح کہیں دور چھوڑ آیا ہوں۔ سب سے زیادہ مسئلہ مجھے نماز کے اوقات میں ہوتا۔ ایک عجب سی بے چینی اور کسک مجھے گھیر لیتی تھی۔ تب میرے لیے گھر یا باہر کسی بھی محفل میں بیٹھے رہنا دوبھر ہو جاتا، اور مسئلہ یہ تھا کہ کلب یا گھر کا ماحول میری اس مشکل کو ختم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیتا۔ ایسے میں گھر یا محفل چھوڑ کر کہیں باہر نکل جاتا، کسی پرسکون گوشے کی تلاش میں۔ ایک ایسے ہی سپہر جب میرے اندر کی بے چینی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، میں گاڑی لے کر گھر سے نکلا اور پتہ نہیں کب سینٹرل لائبریری کا بورڈ دیکھ کر شہر کی سب سے بڑی لائبریری کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر دی۔ ہال میں مختلف شیلف ہر موضوع کی کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دفعتاً میری نظر تصوف والے سیکشن میں رکھی کتابوں پر پڑھی، اور میں یوں ہی وقت گردانی کے لیے ایک کتاب لے کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ کچھ صفحے پلٹے تو میری بے چین روح کو جیسے کچھ مرہم ملا۔ ہاں ٹھیک ہی تو تھا، جانے کب سے میری روح گھائل تھی، بیمار تھی، اور حیرت ہے کہ ہم اپنی جسمانی بیماری کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس درجنوں چکر لگا آتے ہیں، لیکن روح کی بیماری ختم کرنے کے لیے کبھی کوئی کتاب تک اٹھا نہیں پاتے۔ پہلے چند صفحوں ہی میں مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہونے لگی کہ تصوف کی دنیا ہماری ظاہری دنیا سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا کے باسی ہیں، جو ہر غرض لالچ سے بے پرواہ ہو کر انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ان میں ہمارے آس پاس پھرتے عام لوگوں سے لے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند لوگ بھی شامل ہیں۔ تصوف دراصل روح کی دنیا کا دوسرا نام تھا، اور میں اس روحانی دنیا کو چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ یہ ایسے لوگوں کی دنیا تھی جو کسی عہدے مرتبے کے فکر کیے بغیر ہم جیسے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ان کی اصل راہ پر لانے کے لیے شاید ابد تک مصروف رہنے والے تھے۔ جیسے جیسے میں کتاب کے صفحے پلٹتا، مجھے ہر صفحے پر اپنے ایک نئے سوال کا جواب ملتا چلا گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ مذہب صرف 5 نمازیں پڑھ لینے یا روزے رکھ لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ صرف بنیادی فرائض ہیں، جنہیں ادا کرنے کے بعد مذہب کا اصل سلیقہ اور اصل نظام شروع ہوتا ہے۔ مذہب تو بانٹنے کا نام ہے، چاہے وہ مذہبی تعلیمات ہوں یا کوئی دنیاوی شے۔ مذہب ہر نعمت، علم اور سلیقے کو دوسروں تک پھیلانے کا نام ہے، اور یہی کام عبداللہ، سلطان بابا اور مولوی خضر اس درگاہ کی چھوٹی سی دنیا کے ذریعے کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ لامحدود تھا۔ گھروں میں، مسجدوں، درگاہوں، دفتروں میں، سمندروں، پہاڑوں، ساحلوں پر، اور نہ جانے کہاں کہاں یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے، اور نہ جانے کس کس بھیس میں مذہب سے دور اور مجھ جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ ہمارے لاکھ دھتکارنے، مذاق اڑانے اور شک کرنے کے باوجود یہ دھن کے پکے اپنا فرض سر انجام دے رہے تھے، اور میں اس قدر بدنصیب تھا کہ اس نظام کا ایک حصہ بنتے بنتے رہ گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد جب میں بوجھل دل لے کر لائبریری سے اٹھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہیں میری یہ لائبریری یاترا ابھی کسی کی دعاؤں کا اثر تھی۔ مولوی خضر سے جب میں بہت زیادہ سوال کیا کرتا تو
میری ساری تکرار کے بدلے میں ان کا جواب صرف اتنا ہی ہوتا تھا، ٹھیک وقت کا انتظار کرو میاں، وقت آنے پر قدرت تمہیں ہر سوال کے جواب تک خود پہنچا دے گی۔ افسوس کہ قدرت نے میرے بہت سے سوالوں کے جواب تو دیے، پر بہت دیر سے، یا پھر شاید میں خود ہی کچھ جلد باز نکلا۔